بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج اسلامیات کا ہمارا ٹاپک ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ تو یہ ایسا خطبہ ہے جو ہماری تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے جو ہماری اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم اور اعلیٰ ترین خطبہ دیا وہ یہ ہے، اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو حجۃ الوداع کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کا یہ آخری حج تھا۔ اس کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک حج کیا۔ اس کے علاوہ اس کو حجۃ البلاغ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ مسائل حج اس کے ذریعے قول و فعل اور کردار کے آئینے میں دکھا دیے اور اسلام کے اصول و فروغ سے آگاہ کر دیا۔ تو حجۃ الوداع ایک اہم تاریخی دستاویز اور حقوق انسانی کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آئیے اس کی تفصیل۔ جو الوداعی خطبہ کہلاتا ہے اور جس کو پڑھ کر قیامت تک مسلمانوں کے دل ایمان سے منور ہوتے رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، معلوم نہیں کہ میں اور تم پھر کبھی اس جگہ اکٹھے ہوں گے یا نہیں۔ اے لوگو، تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور عزتیں یقیناً ایک دوسرے کے لیے اس طرح احترام کے لائق ہیں جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر کا اور اس مہینے کا احترام کرتے ہو۔ تمہیں عنقریب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی نسبت سوال فرمائے گا۔ اے لوگو، عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اور تم پر عورتوں کے حقوق ہیں۔ عورتوں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آؤ، کیونکہ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال کیا۔ اپنی امانتوں میں دیانت دار رہو اور گناہ سے بچتے رہو۔ سود حرام ہے۔ آج کے بعد مقروض صرف اصل ادا کرے گا، اور سب سے پہلے میں خود اپنے خاندان سے عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کے تمام جھگڑے مٹائے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں خود ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور اگر ان سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جو تم معاف نہ کر سکو تو ان کو جدا کر دو، کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں، وہ ظلم کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، جان رکھو کہ سب مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں۔ جو چیز ایک بھائی کی ملکیت ہے دوسرا نہیں لے سکتا جب تک وہ خود بخشی اسے نہ دے۔ اپنے آپ کو بے انصافی سے بچائے رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ فرمایا، جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو موجود نہیں ہیں، یہ الفاظ پہنچا دیں۔ ممکن ہے وہ لوگ جو موجود نہیں ان لوگوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے دریافت فرمایا کہ کیا تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ ہر شخص نے جواب دیا کہ ہاں، پہنچا دیا۔ 3 بار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا، اور اس بات میں جواب سن کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا اور اپنے کام کو پورا کر دیا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں، اپنی زندگی میں ہر کام وہی کریں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس سے ہم اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ کلاس 7، آئیے اب سبق اپنے اسلامیاتی کتاب سے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ہمارا سبق ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ دیکھیں، حج کیے اسی لفظ سے، یہ دیکھیں اس کا مطلب حج کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ تو ہمارے مذہب اسلام، دیکھیں ارکان اسلام کا آپ سب بچوں کو پتہ ہی ہوگا، تو ان میں سے 5واں رکن جو ہے وہ حج ہے۔ تو حج
حجۃ الوداع، ودا کا مطلب ہے آخری، حجۃ الوداع یعنی آخری حج کا خطبہ۔ خطبہ آپ سنتے ہیں نا، جیسے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی مسجدوں میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ خطبہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی تقریر کرنا، کچھ جب قاری صاحب یا امام مسجد جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں ہمارے لیے، وہ کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ ہر حج پر بھی خانہ کعبہ میں بھی خطبہ دیا جاتا ہے، یعنی کوئی تقریر کی جاتی ہے، ہمیں نصیحت کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات کہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، حج اسلام کا 5واں رکن ہے، یہ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ کب فرض ہوا؟ کون سی ہجری میں؟ 9 ہجری میں۔ تو اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ کی جانب روانہ کیا۔ اگلے سال 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حج ادا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور ایک ہی حج ادا کیا ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج ادا کیے، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، اور آخری بار تھا، پہلا اور آخری تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج کہتے ہیں۔ پس منظر اس کا کیا ہے؟ اس حج کی تیاری کیسے کی گئی؟ یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اپنے تمام جو دعوت کا کام جو تھا مکمل کر دیا تھا، تو اس لیے پھر سورۃ النصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اب آپ کا وقت آ گیا اپنے رب سے ملنے کے لیے، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر لے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری شروع ہو گئی، اور حج کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے روانگی کی؟ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبت باندھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو حج کی تیاری سے پہلے آج بھی تمام مسلمان اسی طریقے سے حج کرتے ہیں۔ جیسے احرام باندھنا، یہ آپ کو اس میں پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے اس شہر میں اللہ کی بندگی و غلامی کا اعلان فرما رہے تھے، یعنی یہ اسلام کی اب اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا، یعنی ایک تقریر کی، اور آج بھی ہم مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اس خطبہ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، تو ان کے یہ جو الفاظ اس خطبے میں بولے گئے، وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک منشور پیدا کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور ہمارے لیے بہت ہی انسان کی عزت، مقام اور مرتبے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اسی خطبے کی کیا اہمیت ہے؟ اس کو بنیادی انسانی حقوق کا پہلا منشور قرار دیا جاتا ہے۔ کیا قرار دیا جاتا ہے؟ انسانی حقوق کا پہلا منشور۔ تو آئیے اس کے اہم نکات پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میری بات اچھی طرح سن لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پر نہ مل سکوں۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، اس کی اطاعت پر مضبوطی سے جمے رہو۔ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں ہم تمام مسلمانوں کو۔ جاہلیت کے سارے دستور میرے پاؤں کے نیچے ہے، جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ آج ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے، تم صرف اصل زر کے حقدار ہو، تم کسی پر ظلم نہ کرو، تمہارے ساتھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری بات کو سن لو کہ شاید اگلے سال میں اس جگہ پر آپ سے نہ مل سکوں۔ پھر حکم دیا کہ ہم سب مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہیں۔ تو اس کے بعد حکم دیا کہ جو جاہلیت کے سارے قانون تھے وہ ختم ہو چکے ہیں،
اور میں جاہلیت کے جو سارے خون کے بدلے ہیں ان کو میں معاف کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود بھی معاف کرتا ہوں۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ حقوق کی ہے، اس میں انسانی حقوق بتائے گئے ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کون سے ہیں؟ یعنی ہم تمام انسانوں کے ایک دوسرے پہ کون سے حقوق ہیں؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی کچھ ہمیں نصیحتیں کی ہیں، ہمارے لیے کچھ یہ بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق بتا دیے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق بتائے گئے۔ اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہناؤ وہ ان کو پہناؤ۔ لوگوں تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزت اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر قابل احترام ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یعنی ہم سب مسلمانوں کو کہا کہ ہم ایک دوسرے کی جان کا، ایک دوسرے کی زندگی کا، ایک دوسرے کی دولت کا اور ایک دوسرے کی عزت کا خاص خیال رکھیں۔ کسی کی عزت کو نہ کچلیں، کسی کے مال کو ضائع نہ کریں، کسی کی زندگی کی توہین نہ کریں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر۔ اب جو شخص عرب میں رہتا تھا اس کو عربی کہتے ہیں، اور جو عرب سے باہر کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا اس کو عجمی کہتے تھے۔ یعنی جو سعودی عرب اور عرب کے علاقے سے باہر کا ہے اس کو عجمی کہتے ہیں۔ عجمی پھر چاہے کالے رنگ کا ہو، گورے رنگ کا ہو، یا شکل و صورت کے لحاظ سے جیسا بھی ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اس بات کو ہم نے دل سے ماننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، یعنی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دینی۔ جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو وہ اسے اس کے مالک کو لوٹا دیں۔ ابھی دیکھیں اس میں بتائے گئے ہیں عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، یہ برابری کے حقوق، اور یہاں پر بھائی چارے کے حقوق، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی نصیحت کی، اور امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد میں تم میں وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ اور وہ یہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت، یعنی اسی لیے دیکھیں اسلامیات کی کتاب میں آپ کو آیات نظر آتی ہیں، احادیث بتائی جاتی ہیں، ان کی وضاحت کی جاتی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے اور احادیث سے سیکھ سکیں اور انہی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ لوگوں یہ یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمارے بعد کوئی بھی امت نہیں آئے گی، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور یہ ارکان اسلام کا بتایا کہ کیسے ہم نے ارکان اسلام کو اپنی زندگی میں، ارکان اسلام ہم پر فرض ہے، اگر ہم ان فرائض کو پورا کریں گے تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ اس پر انہوں نے بلند آواز سے گواہی دی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے پوری خیر خواہی فرما دی ہے۔ یعنی یہ سب بولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت لی صحابہ کرام سے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ کام لگایا تھا، دیکھیں کتنا مشکل کام تھا، پہلی وحی سے لے کر وہ قرآن مجید جو 23 عرصے میں نازل ہوا تو تب سے لے کر تو اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ کام لگایا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احسن طریقے سے پورا کیا۔ اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، بس جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس تاریخی خطبے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب یہ دیکھیں، یعنی جو دین کا کام شروع ہوا تھا پہلی وحی سے لے کر، پہلے نبی سے لے کر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، تو اس کام کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس یہ محفوظ ہے قرآن مجید کی شکل میں، احادیث کی شکل میں۔ تو اب ضرورت کیا ہے؟ صرف اور صرف اس پہ عمل کرنے کی، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی۔ تو خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ اس کے بعد یہ اس کے MCQs ہم حل کرتے ہیں۔ حج فرض ہوا کون سی ہجری میں؟ 9 ہجری میں۔ حجۃ الوداع میں حج کی قیادت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حج کی ادائیگی کے لیے قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا ظہر کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے 8 ذو الحج کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سود معاف کیا۔ کس کا سود معاف کیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس کے بعد یہ ہے عملی کام، خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں واپس لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ کیا آپ اپنے دوستوں سے لی گئی پینسل، کتاب اور کاپی وغیرہ استعمال کے بعد بحفاظت واپس لوٹاتے ہیں؟ تو یہاں پہ آپ نے اپنے ذہن سے سوچ کے، اپنی عملی زندگی کے بارے میں سوچ کر آپ نے یہ جواب دینا ہے، جی ہاں، جی نہیں، یا کبھی کبھی۔ کہ آپ کے پاس جو بھی چیز کوئی رکھتا ہے، کسی سے آپ کوئی چیز لیتے ہو تو کیا آپ اس کو حفاظت کے ساتھ واپس کرتے ہیں؟ اسی طرح آپ نے باقی سب جو ہے یہ نصیحتیں ہیں، ان میں بھی دیکھ لینا ہے کہ ان میں سے آپ کون سی بات پر عمل کر رہے ہیں اور کون سی بات پر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، ان کے نصیحتیں ہیں اپنے وصال سے پہلے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، وہ ان تمام اہم نکات جو تھے ان کے ساتھ اپنی عملی زندگی کو میچ کر کے دیکھیں گے کہ کیا آپ عورتوں کا حق پورا کرتے ہیں، غلاموں کا حق پورا کرتے ہیں، سب مسلمانوں کو برابر سمجھتے ہیں، سب مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں، امانت میں خیانت تو نہیں کرتے۔ تو ایسے ہر بات کو آپ نے اپنی عملی زندگی کے حوالے سے خود اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا ہے۔ اسی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں ہی فائدہ ہے، اور میں امید کرتی ہوں آپ اس بات کو اچھے سے سمجھیں گے اور اس بات پر عمل بھی کریں گے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔